الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل ہے اور اس مالک کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں رکھا۔ ہمارا عقیدہ بھی خوش ہے، ہماری عقیدت بھی اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے آنے والی نسلوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص طور پہ چاہنے والے پیدا فرمائے۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تمام صحابہ کا بھی چاہنے والا ہے، وہ اہل بیت کا بھی چاہنے والا ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، تو پھر اس میں انداز بھی خاص ہوتا ہے۔ تو یہ درس تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم نے کہا خاص طور پہ اس میں ایک تھوڑا محفل کا سما بناتے ہیں اور حضرت کو بھی تکلیف دیتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، حضرت بھی تشریف لاتے ہیں، تو ایک نہ شد دو شد، تو ایک عالم کو تو آپ سنتے رہتے چلیں، دو کو سنیں، اور کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کہ ایک ذوق برقرار رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ میں صرف چند ایک پہلو پہ بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، بیان ہو چکا ہے، صرف مختصر باتیں کرنی ہے مجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھنا شروع کریں۔ اچھا، میں جو ابھی چہرے دیکھ رہا ہوں تو ہم سے ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں، بیانات میں آتے جاتے رہتے ہیں، تقریباً جو حدیث سنا ہو یہ سنے ہوتے ہیں، علماء کی سنگت کا فائدہ ہے، جو واقعہ سنا ہو یہ سنے ہوتے ہیں، لیکن پھر انہیں کو پکڑ کے ذرا کنارے میں لے جا کے پوچھو یار یہ تم نے تو سبحان اللہ اتنی زور سے کہی جیسے پہلی بار واقعہ سنا ہے۔ اس نے کہا واللہ 10 سال سے محفلوں میں بیٹھ رہا ہوں، ہر سال واقعہ سنتا ہوں، لیکن ہر سال میں ایسی چس اور مزہ آتا ہے کہ دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے۔ تو ذکر ہی ایسا ہے، فضیلت ہی ایسی ہے بھائی، جب جس اور جس بار اور جہاں بھی سنا جائے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا مزے اور لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے، اس لیے دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو تقریباً آپ تمام سنتے رہتے ہیں، وہ غار والا واقعہ، وہ غزوہ احد اور ساری چیزیں۔ جو یار ہوتا ہے نا، یار وہ با وفا ہوتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اگر تو وہ با وفا نہیں ہے تو پھر وہ یار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ یار غار و مزار، سبحان اللہ۔ غار کے بھی یار ہیں اور مزار کے بھی یار ہیں، غار میں بھی 3 دن ساتھ رہے اور قیامت تک روضہ رسول میں بھی ساتھ رہے۔ اب یار تو ہیں، باوفا کتنے؟ باوفا کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ تو پتہ ہے باوفا کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ ہم دنیاوی لحاظ سے بات کریں، باوفا کا پتہ ایسے لگتا ہے کہ وہ خوشحالی میں ساتھ ہو نہ ہو، وہ مشکل وقت میں اپنے یار کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ اب آپ اٹھائیں سیرت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بظاہر جو مشکل وقت تھا، مشکل ترین وقت، اس وقت میں اگر کوئی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ غزوہ احد ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے خیمے کی طرف کون پہرا دے گا، ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی پلاننگ چل رہی ہے، ابھی منصوبہ بنا رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا تھا، اتنا سوچا کیوں جا رہا تھا؟ کا بات یہ ہے کہ ہر کافر کے تیر کا نشانہ اور تلوار کا نشانہ وہ خیمہ تھا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے رات گزارنی تھی۔ تمام صحابہ نعوذ باللہ ڈر گئے تھے؟ نہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ فکر تھی کہ نہ جانے ہم اتنی قیمتی جان حضور کی حفاظت کر پائیں گے بھی کہ نہیں پائیں گے۔ تو کہتے ہیں ابھی تو ہم صرف بات کر ہی رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار نکالی اور خیمے کے آگے کھڑے ہوئے۔ مشکل ترین وقت میں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ یار باوفا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے، میرے گھر پہ تو مال تھوڑا ہے، عمر فاروق کے حالات اچھے ہیں، یہ ساری ڈیبیٹ نہیں، بحث نہیں، پھر کرنا کیا ہے؟ جو تھوڑا ہے وہ بھی حضور آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں، گھر پہ اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یہ جذبہ میرا اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے
جس سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے اور اس پہ مشکل وقت ہو اور آپ سکون میں ہو. یہ کیسی محبت, یہ کیسا یارانہ. جب بندہ شہرت یافتہ ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں, اس کے ساتھ گھومے پھریں, اور جب وہ ذلت کے دلدل میں ہو یا کسی آزمائش میں آ جائے, کسی پریشانی میں آ جائے اور اس پہ جھوٹے الزام لگائے جائیں تو آپ اپنا دامن بچاتے پھریں. مشکل حالات میں یار کے ساتھ کھڑے ہو جانا, یہ کردار صدیقی ہے. آپ سیرت اٹھا کے پڑھنا شروع کریں. غزوہ تبوک آپ نے دیکھا, غزوہ احد دیکھ لیا, اب آگے چلیں ہجرت کی رات بھی دیکھ لیں. کتنے سخت حالات ہیں. ہجرت کرنی ہے, مکہ سے نکلنا ہے, مدینہ جانا ہے. بہت سارے صحابہ تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمنی تھے, اشتیاق تھا, دل میں تمنا تھی, کاش حضور ہجرت کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا, حضرت ابوبکر صدیق کا کیا ہے. اچھا پہنچ گئے, اب غار ثور پہ چڑھنا ہے. اب جن کی خوش نصیبوں کی ماشاءاللہ چاہ رہے ہیں, جن خوش نصیبوں کی حاضری ہوئی ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ 2 قدم پہ نہیں ہے غار ثور, کتنی بلندی پر ہے, اتنی بلندی پہ. مشکل وقت آ گیا. پھر ہر چیز میں, اب آپ میں صرف ایک پہلو پہ بات کر رہا ہوں نا, کہ مشکل وقت میں اور یار کا ساتھ ہے, بس اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اتنا مشکل وقت, اتنی چڑھ کے جانا, میرے یار کو تکلیف ہوگی. حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے کندھوں پہ آپ کو لے کر نہ جاؤں. اجازت ہے. صدیق اتنی بلندی پہ صدیق اکبر اپنے کندھوں پر لے کر گئے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ٹانگ شریف, پیر شریف میرے پیر پہ رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں اچانک حضور علیہ السلام کا پیر اس قدر بھاری ہو گیا, اتنا بھاری ہو گیا, اتنا بھاری ہو گیا, کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی, اتنی تکلیف مجھے ہونے لگی, اتنا بھاری پیر ہو گیا حضور علیہ السلام کا. وہ پتہ کیوں ہوا تھا؟ حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی. اس وحی کا جلال اتنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر, تو میں تو عام انسان تھا, اس وقت پتہ لگا کہ وہ بشر نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وحی کا جلال اتنا تھا کہ میرا پیر ہڈی ٹوٹنے کے قریب آ گئی تھی. تو اس قدر جلال جس نبی میں ہو, لیکن وہاں پہ اتنا بڑا مرحلہ ہے, وہاں پہ بھی حضور علیہ السلام فرماتے نہیں ہیں ابوبکر تم میری نبوت کا بوجھ اور نبوت کا جو ہے نا وزن اور جلال برداشت نہیں کر سکتے, تم میرے کندھوں پہ آؤ. نہیں, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ صدیق اکبر میرا پہلا خلیفہ ہے, یہ میرا جلال برداشت کر سکتا ہے. وہاں پہ سوار ہو گئے اور پھر تشریف لے کر گئے. تو مشکل وقت, اس پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں کہ مشکل وقت میں ہے اور یار کا ساتھ ہے, تو ساتھ نہیں چھوڑا. تبلیغ کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے, اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے حرم میں آ کے آواز بلند کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا, لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ, ابھی سڈنلی یہاں کر کوئی بیٹھے اور بھگوانوں کے نام لینے لگے اور کہے کہ بھائی بھگوان کی پوجا کرو اور یہ والا منتر جو ہے بڑا کمال کا ہوتا ہے یوں, تو آپ کو تو غصہ آئے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں, شب روز ہمارا دین کے نام پہ گزرتا ہے, ہماری سانسیں مصطفیٰ کے نام پہ چلتی ہیں, تو ہمارے لیے بالکل اچنبھا ہو جائے گا یہ باتیں کیا کر رہا ہے بھگوان بتوں کی اور یہاں کے منتر جنتر کی, بھگاؤ سے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب وہ جو معاشرہ تھا نا, وہ بتوں کا معاشرہ تھا, بتوں کا, ہر طرف بت, یہ رزق دیتا ہے, یہ بارش دیتا ہے, یہ دیتا ہے. اس بتوں کے معاشرے میں کھڑے ہو کے جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. کافروں نے مارنا شروع کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف سے حضور علیہ السلام کو بچاتے اور خود مار کھاتے. کتابوں میں جو لفظ لکھے ہیں وہ بڑا سخت ہے تصور کرنا. میری اور آپ کی ناک تو بڑی حسین ہے نا, کسی کی کھڑی ناک ہے, کسی کا نقشہ الگ ہے, لیکن نمایاں ہوتی ہے یہ ناک ہے اور منہ الگ ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس قدر حضرت ابوبکر صدیق نے مار کھائی, آپ کی ناک نہیں پتہ لگ رہی تھی, اتنا منہ سوج گیا تھا, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں تشریف لائے تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضور کس حال میں ہے, یار باوفا. مشکل وقت میں مار کھائی, حضور علیہ السلام کی طرف کسی کو نہ تشریف لانے دیا. اب جا رہے جاتے جاتے کبھی آگے چلیں, کبھی پیچھے چلیں, کبھی دائیں چلیں, کبھی بائیں چلیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کرتے ہو؟ اور حضور جس طرف سے بھی تیر آئے میں چاہتا ہوں صدیق اکبر کا سینہ پہلے آئے. مشکل وقت اور یار کے ساتھ. تو اس پہلو کو ذہن نشین رکھیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ عالم ہے, وہ طالب علم ہے, وہ آپ کا دوست ہے جس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم کسی سے جڑ گئے ہو, کسی سے محبت کرتے ہو, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو, تو مشکل وقت میں اس سے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو جاؤ. اچھے وقت میں بھی ہو لیکن مشکل وقت میں خاص طور پہ. اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکل وقت نظر آئے,
آپ وہ مشکل وقت پڑھیں اور کچھ بھی نہ پڑھیں, آنکھیں بند کر کے آپ سوچ لیں حضرت ابوبکر صدیق اس میں ساتھ ہوں گے, اور پھر آپ سیرت پڑھیں تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں ساتھ کھڑے نظر آئیں گے, آپ وہاں ساتھ نظر آئیں گے. یہ میں اتنے دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے صرف حضور علیہ السلام کے زمانے کی تکالیف پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر ساتھ کھڑے ہیں. حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لے آئے, اعلان فرما دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ ہے, معلوم ہے کہ میرے سب سے قریب اس وقت قربت میں کون ہے, حضرت ابوبکر صدیق ہے. پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق کو اعتماد میں لے لوں, سمجھیے گا بات کو, ابو بکر کو اپنے یار کو اعتماد میں لے لوں. ایک ہوتا ہے نا یار میں سب کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں, میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں, اعتماد میں لینا, مشورہ کرنا. حضرت ابوبکر صدیق سے میں مشورہ کر لوں, حضور علیہ السلام اعتماد میں لے لوں اپنے یار کو کہ بھائی میں تمام یہ قریش اور کفار کے سامنے کہنے والا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا, میں بیت المقدس گیا, لامکاں پہ گیا, میں اتنی سیر کر کے آیا رات کے تھوڑے سے حصے میں, تو تمہیں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں تم نے تصدیق کرنی ہے کیونکہ تم میرے پہ ایمان رکھتے ہو. حضور ٹھیک ہے میں تصدیق کروں گا. انداز یہ ہے ہی پتہ ہے میرا یار میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے, پھر بھی اناؤنسمنٹ کر دی, اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا, بیت المقدس کا سفر کر کے آیا. حضرت ابوبکر صدیق کہاں تھے؟ بازار میں, مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. لوگ آئے, کہا اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو کیا آپ مانیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. کہا نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں. کہا اور اگر یہی کہنے والا آپ کا نبی ہو. اب انداز بدل گیا, اب تاثرات بدل گئے, اب وہ جواب نہیں ہے. کہا اگر حضور نے واقعی یہ فرمایا ہے تو میں تو تصدیق کرتا ہوں ایسا ہی ہے, اور یہ تو کم بات ہے, میں تو اس سے بھی زیادہ باتوں کی تصدیق کرتا ہوں, ہم تو آسمانی باتوں پہ بھی حضور کی یقین رکھتے ہیں. یہ مشکل وقت ہے, یہ مشکل وقت ہے. حضور علیہ السلام کی کوئی تصدیق نہ کر رہا ہو, یہ مشکل وقت ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں. جب ایسی تصدیق کی تو کیا شان ہے؟ شان یہ کہ آسمانوں میں بھی صدیق کا لقب مل گیا, زمین پہ بھی صدیق کا لقب مل گیا. ایسی عظمت اللہ نے دی. اب یہ وہ صحابی رسول جو ہر پریشانی میں کھڑے ہو, مشکل وقت میں کھڑے ہو, علم اور دکھ اور تکلیف میں کھڑے ہو, تو پھر اجر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر سبحان اللہ, یہ وہ حدیث ہے جو پڑھ پڑھ کے مزہ آتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, کیفیت بن جاتی ہے کہ جنتی آپ اور میں عبادت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, درس میں آتے ہیں, یہ کیوں؟ اگر آپ سے کوئی پکڑ کے پوچھنا چاہے کیوں, تو آپ کہیں میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں. اور جنت میں کیا کرو گے؟ جنت میں اللہ کی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ نعمت, بڑی بڑی نعمت ایک طرف اور جنت میں اللہ کا دیدار ایک طرف. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے جو اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اور حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا نا سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, جنت کا عالم ہوگا, اور اللہ رب العزت تمام جنتی کو دیدار کرائے گا. دیدار عام ہے, آؤ, اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور پھر سب کو فرمائے گا سب چلے جائیں, اب ابو بکر کو اکیلے میں دیدار کرائے گا. کیا عظمت ہے! ابو بکر کو تنہائی میں خصوصیت کے ساتھ اکیلے میں اسپیشلٹی ہے, ابو بکر کو دیدار کرایا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کاش عمر نہ ہوتا, ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا, اس دیدار کی تجلی مجھے بھی مل جاتی, اس دیدار کی تجلی عمر کو بھی حاصل ہو جاتی کہ کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا جو تنہائی میں رب اپنے ابو بکر کو دیدار کرائے گا. ایسی عظمت, سب چلے جائیں, اب ابو بکر کو اکیلے میں دیدار کرایا جائے گا. تو جو بندہ قربانیاں دیتا ہے تو پھر اللہ ایسی شانیں عطا کرتا ہے. ہم اپنے لیے بھی تو نکالیں نا کچھ, عظمت تو سن کے, شان تو سن کے ہم چلے جائیں, اور الحمدللہ ذہنوں میں بٹھانی بھی چاہیے. لیکن میں جو پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یار ہو, باوفا ہو, مشکل وقت میں ساتھ, یہ جب آپ کے اندر آئے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے گا. پھر کردار صدیقی کی لکیروں پہ آپ چلنا شروع ہو جائیں گے کہ مشکل وقت ہے تو میں حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کے عالم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا. مشکل وقت ہے, اس لیے یہ نہیں منہ چھپاتے پھر ہم مشکل وقت میں, مشکل وقت میں ساتھ دینا ہے, مشکل وقت میں ساتھ دینا. تو پورے گفتگو کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یار ہو, باوفا ہو, مشکل میں ساتھ. یار تو ہیں آپ, میں اور آپ ایک دوسرے کے یار ہیں, ملتے ہیں, آتے ہیں, درس میں بیٹھتے ہیں. ہم باوفا ہیں کہ نہیں, اس کا پیمانہ کیا ہے؟ مشکل وقت میں ساتھ. مشکل وقت کیا ہے؟ وہ آگے کی مشکل اللہ ہمیں ساتھ رکھے. مشکل وقت کیا ہے یار؟ ہر اتوار آنا, ہر اتوار آنا, بیگم بھی تو ہے, سسرال بھی تو ہے, چھٹی بھی ایک ہی ہے, 10 کام بھی تو ہے, ہر اتوار آنا.
मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त। यार मैं जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं सुनाऊँ, 2 बंदे बैठे हों तो का मज़ा क्या है? मुश्किल वक्त है। आपको हज़ारों को मजमा चाहिए ना, वो भी मिलेगा, अभी मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त है, यार है और बावफा है, साथ हो जाए, बोले सुभान अल्लाह। ठीक है, ये मुश्किल वक्त चल रहा है ना, अभी आजमाइश का वक्त चल रहा है ना, मुश्किल वक्त से आप आसानी की तरफ जाएंगे। हर मुश्किल के बाद हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुश्किल वक्त है, यार बावफा है, ये बातें आप अपने पहलू जहन में रखें। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वो पूरी सीरत जो मैंने अभी शुरू में अर्ज़ की, ग़ज़वा ओहद है तो खैमे के आगे खड़े हुए हैं, ग़ज़वा तबूक है तो माल सारा पेश कर दिया, हिजरत की रात है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कंधों पे तशरीफ़ फरमा कर लिया, हिजरत की रात जा रहे हैं तो चारों तरफ फिर रहे हैं कि तीर मुझ पे आके लगे, किसी और पे न लगे। और तबलीग के दौरान अगर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो इतनी मार अपने नबी के नाम पर खाई है कि नाक भी नहीं पता लग रही, इतना चेहरा सूज गया। और जब होश में आते हैं तो सबसे पहला ख्याल ये है कि मेरा यार किस हाल में है, हुजूर अलैहिस्सलाम किस हाल में। तो ये मोहब्बत के खुलासे, ये इश्क के खुलासे, ये सीरत के खुलासे, ये इन दर्स से मिलते हैं। और इसके लिए फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर आपकी ख्वाहिशात, आपका वीकेंड, आपका हॉलीडे, सब कुछ एक तरफ, आपका ससुराल एक तरफ, आपकी मसरूफियात एक तरफ, घर वालों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। और कहीं ये दोस्त बैठे हैं, कहीं अपनी दावतें कुर्बान करके आ जाते हैं। घर वाले कहते हैं दावत में चलो, वो सब दावत में आ रहे हैं, यहाँ गए बेचारे, भाई यहाँ क्यों आए? यार है, बावफा है, मुश्किल वक्त है और हम साथ हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें यार भी रखे, बावफा भी रखे और मुश्किल वक्त में साथ भी रखे। अल्लाह ताला आपका बैठना, हम सबका सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब की ऑफिशियल YouTube चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।